مسلمانوں کا باہمی اختلاف اور عداوت، اس کی تباہ کاریاں کتنی ہیں؟ ہمارا معاشرہ اس وقت کس راستے پر چل رہا ہے ہم بخوبی جانتے ہیں۔ قرآن پاک اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جب ہم مسلمانوں کی موجودہ بدحالی اور بے توقیری کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ایک اور زبردست عامل بھی کار فرما نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے مسلمانوں کا حد سے بڑا ہوا باہمی اختلاف۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کے باہمی جھگڑے اور اختلاف کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ مسلمانوں کی ہوا اکھڑنے اور ان کی دھاک ختم ہونے کا سبب قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور باہم جھگڑا نہ کرو، ورنہ ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپس کا لڑائی جھگڑا اللہ کی مدد کو ختم کر دیتا ہے، رحمت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بڑے سری انداز میں مسلمانوں کے باہمی جھگڑے کو مسلمانوں کی شکست اور ناکامی اور ہوا خیزی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ دور حاضر میں جب ہم گھر اور خاندان کی سطح سے لے کر ملک کی سطح تک مسلمان معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں مسلم معاشرے میں سب سے نمایاں جو بیماری اور مرض ہے وہ کیا نظر آتا ہے؟ باہمی عداوت، اختلافات اور انتشار، یہ نظر آتا ہے۔ اسلامی اور انسانی اخوت کا رشتہ بہت کمزور پڑ گیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ گھر گھر میں شدید مخاصمت اور جنگ ہے۔ قریب ترین عزیزوں میں دشمنوں سے بڑھ کر دوری ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، ماں بیٹی میں عداوت ہے، قطع تعلقی ہے، ہر شخص دوسرے کا بدخواہ ہے۔ آپس کی اخوت، محبت، الفت اور صلہ رحمی ایک طرح سے ختم ہو چکی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا شریک غم ہونے کے بجائے اس کی مصیبت پر ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ ہمارے سماجی اتحاد کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ صلہ رحمی، تعلقات کی اصلاح اور اخوت اسلامی کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات بالکل فراموش کر دی گئی ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ تعلقات کی اصلاح اور اخوت اسلامی کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات بالکل فراموش کر دی گئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ تھیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحبسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ تم کسی کی کمزوریوں کی ٹوہ میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح رازدارانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے پر بڑھنے کی بیجا ہوس کرو، نہ بغض رکھو اور نہ کینہ رکھو اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، بلکہ اے اللہ کے بندوں اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن کر رہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ روزے سے، زکوٰۃ سے، نماز سے بڑا ہوا ہے؟ نماز کتنا بڑا عمل ہے، زکوٰۃ کتنی بڑی عمل ہے، روزہ کتنا بڑا عمل ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ روزے سے، زکوٰۃ سے اور نماز سے بڑا ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے عرض کیا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ چیز باہمی تعلقات کی درستگی ہے، وہ چیز باہمی تعلقات کی درستگی ہے، اور باہمی تعلقات کا بگاڑ مونڈ دینے والا ہے۔ جیسے اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے، ایسے ہی باہمی تعلقات کا بگاڑ جو ہے مونڈ دینے والا ہے۔ سارے اہل ایمان ایک انسان کی طرح ہیں۔ اگر ایک شخص کی آنکھ میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم درد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو تمام اہل ایمان اس درد کی کسک محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، او اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو۔ اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو۔ آج دیکھو اللہ کی رحمت سے ہم محروم ہیں۔ اللہ کی رحمت کوسوں دور ہے، گھر گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، تعلقات کا بگاڑ ہے، تو حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ انشاءاللہ سارے نیت کرو آپس کے تعلقات کو بہتر کرنا ہے، بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنی۔ اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے بالکل برعکس مسلم سماج جو ہے انتشار اور بکھراؤ کا شکار ہے۔ گھر کی سطح سے لے کر ملک کی سطح تک مسلمانوں کا شیرازہ بکھر چکا ہے، مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے۔ ہر گھر اور خاندان میں قطع رحمی اور تعلقات کا بگاڑ ہے۔ اگر کسی کے دل میں مسلمانوں کے اتحاد کا خیال آتا بھی ہے تو وہ گھر اور محلے کی سطح سے اصلاح اور اتحاد کی کوشش شروع کرنے کے بجائے ملکی اور بین الاقوامی سطح سے اتحاد کی کوشش شروع کرتا ہے۔ اس لیے یہ غیر فطری کوشش ناکام ہو کر رہ جاتی۔ فطری عمل کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کی جائے، اپنے سے شروع کیا جائے۔ اپنے سے شروع کرنے کے بجائے غیر فطری عمل پر، غیر فطری کوشش پر ہم عمل کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو، وہ ٹھیک ہو۔ میرے محترم دوستوں، عزیز و بھائیوں، مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ ان کی عزت اور شوکت بحال ہو اور ماضی کی طرح اقوام عالم میں ان کا وزن محسوس کیا جائے اور انہیں باعزت مقام دیا جائے، تو انہیں اپنی صفوں میں دین کی بنیاد پر اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ اپنی صفوں میں دین کی بنیاد پر اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ آپس کے تعلقات سدھارنے ہوں گے اور رشتہ اخوت مضبوط کرنے کی اس کوشش کا آغاز اپنے گھر اور خاندان سے کرنا ہوگا۔ پہلے گھر پھر خاندان سے کرنا، اور تدریجاً اسے ملک اور پوری دنیا کی سطح تک لے جانا ہوگا۔ اصلاح اور اتحاد کی کوششوں کے بغیر مسلمان نہ تو دنیا میں عزت مقام پا سکتے ہیں اور نہ آخرت میں اللہ تعالی کے حضور سرخرو ہو سکتے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، عزیز و بھائیو، کونوا عباد اللہ اخوانا، بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ اللہ تعالی ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت محبت پیدا فرمائے، نفرتوں کو، عداوتوں کو، دشمنیوں کو ختم فرمائے، حسد کینہ بغض کو ہمارے دل سے ختم فرمائے،